السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ حنفیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور حنفیوں میں دیوبندی اور بریلوی دونوں آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیوبندی اور بریلوی حنفی نہیں ہیں۔ خلیل احمد سہارنپوری، جن کی کتاب المہند علی المفند ہے، اس کتاب کے پہلے سوال کے جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم صرف فروعی مسائل میں ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور عقائد کے اندر ہم ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، تصوف میں ہم نقشبندی، چشتی، قادری اور سہروردی ہیں۔ تو یہ صرف فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ عقیدے میں یہ حنفی نہیں ہیں، یہ عقیدے کے اندر ماتریدی ہیں۔ ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں، ابو الحسن عشری کے مقلد ہیں۔ اسی طرح تصوف کے جو گمراہ سلسلے نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ ہے، یہ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو ان کو جب بھی حنفی کہا جائے تو یہ یاد رکھا جائے کہ جو سلف احناف ہیں ان کے عقیدے درست ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن دیوبندی بریلوی حنفی ہونے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا اصل نام صوفی ہے، حلولی ہے، وجودی ہیں، ماتریدی ہیں، اشعری ہیں۔ تو چونکہ ان کے عقائد صرف بدعت تک نہیں پہنچتے بلکہ شرک تک پہنچتے ہیں، دیوبندی اور بریلوی دونوں عقیدہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات میں حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، اور جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ بظاہر نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ حقیقت میں یہ سب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہی عقیدہ امداد اللہ مہاجر مکی نے شمام امدادیہ میں لکھا کہ تصوف بالکل برحق ہے، انسان کا ظاہر انسان ہے، باطن میں حق ہے، عبد جو ہے ظاہراً عبد ہے، باطناً حق ہے، یعنی اللہ ہے۔ اور یہی عقیدہ احمد رضا خان بریلوی سے جب پوچھا گیا وحدت الوجود کے بارے میں تو اس نے بھی یہی کہا کہ وحدت الوجود برحق عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کی روشنی میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک صوفی صاحب کے پاس جو توحید کے اندر غرق تھے، ایک شخص ایک پلیٹ میں حلوہ اور دوسرے پلیٹ میں گوں ڈال کے لایا، تو کہا جب ہر چیز وہی ہے تو دونوں کھاؤ۔ تو اس نے بشکل مولوی حلوہ کھا لیا، اور اپنی صورت کو بدل کے ابن الوقت کے مقام پہ فائز تھا، وہ خنزیر کی صورت کو اپنا کے اس نے گوں کھا لیا اور کہا یہ بھی وہی ہے اور وہ بھی وہی ہے۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ اس طرح کے بے بہا عقائد ہیں جو شرک تک پہنچتے ہیں علماء دیوبند کے اور بریلی کے۔ لہذا جس کے عقیدے میں شرک ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو نہ دیوبندی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ بریلوی کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اہل حدیث کی نماز صرف اہل توحید کے پیچھے ہوتی ہے۔ اگر کہیں اہل توحید کی مسجد نہیں ہے تو اگر چند افراد بھی ہیں، 2 افراد بھی ہیں، 3 افراد بھی ہیں، تو وہ کسی گھر کے اندر بیٹھ کے اندر کہیں کو مصلی بنائے اور وہاں پہ جماعت کروائیں۔ کوئی بھی نہیں ہے تو اپنے گھر میں جماعت کریں، اپنے بیٹوں کو پیچھے صف میں کھڑا کر لیں، بیٹیوں اور بیگم کو پیچھے صف میں کھڑا کر لیں اور جماعت کروائیں۔ کسی مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بدعتی جس کی بدعت مکفرہ ہو، کفر تک پہنچنے والی ہو، اور اس بدعت کا داعی ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی دیوبندی یا بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر اہل حدیث مسجد وہاں سے کچھ فاصلے پر ہو؟ تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ سیدتوصیف.com پہ جائیں گے تو امام کس کو بنائیں، ہمارے 2 لیکچر ہیں وہ سن لیں۔ مختصر یہ کہ کسی بھی شخص کے عقیدے میں اگر شرک ہے یا ایسی بدعت کا داعی اور مرتکب ہے جو کفر تک لے جاتی ہے تو ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ جو مختلف فرقوں کی مساجد ہوتی ہیں اس میں ان کے ائمہ وہ ان کے علماء ہی ہوتے ہیں، عام عوام الناس کا شخص یا کوئی مجہول آدمی نہیں ہوتا۔ دیوبندی مسجد ہے تو اس کا امام دیوبندی عالم ہوگا، اسی طرح بریلویوں کی مسجد ہے تو بریلویوں کا عالم ہوگا۔ اور بریلوی اور دیوبندی علماء ان کے عقائد میں شرک ہے۔ بریلویت کا تو مسئلہ معروف ہے، سب جانتے ہیں۔ دیوبندیت کے معاملے کے اندر بھی یہ تمام کے تمام دیوبندی علماء تصوف کے قائل ہیں، وحدت الوجود کے قائل ہیں، اپنی کتابوں میں وہ عقیدے لکھ کر گئے ہیں، اگرچہ وہ عوام الناس کے سامنے ان عقائد کو بیان بعض موقعوں پہ نہیں کرتے، بعض جگہ کرتے بھی ہیں۔ اسی طرح مردوں سے، ان کی روحوں سے فیض پانے کے عقیدہ رکھتے ہیں۔ اولیاء اور انبیاء کو قبروں میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ مانتے ہیں، اور ان کی قبروں پہ جا کے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج ان کتابوں کے اندر اس طرح کے بے بہا واقعات موجود ہیں۔
تو اس لیے کسی بھی دیوبندی اور بریلوی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ اپنے ان شرکی عقائد سے برات کرتا ہے اور تعلق توڑتا ہے ان لوگوں سے تو ایسے شخص کے پیچھے پڑی جا سکتی ہے. واللہ اعلم. جس طرح اندھے ڈرائیور کی گاڑی میں سفر نہیں ہوتا بلکہ انسان اس سے بہتر ہے پیدل ہی چل لیتا ہے، اسی طرح کسی مشرک اور بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. انسان اپنے گھر میں اکیلا پڑھ لے، اپنے بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کروا لے، لیکن اہل شرک کی امامت کو قبول نہیں کی جا سکتی.